اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والی۔ اعلیٰ حضرت اپنا عشق بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت وہ امام احمد رضا جس نے ساری زندگی نبی کے عشق میں اور نبی کی محبت میں گزار دی۔ حضرات، عاشق وہی ہے جو نبی کی شریعت کا حکم مانے اور شریعت پر چلے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کا دامن تھام لیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کا دامن چھوڑنے کی بات کرتے ہو، اور ہم نے نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور نمازوں سے دور ہم ہیں۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، روزوں سے ہم دور ہیں۔ نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، آج ہم مدرسے کے بچوں کو برا کہتے ہیں۔ تم نے مہمان رسول کی تعظیم کو بھلا دیا، مدرسے کے بچے کو بھلا دیا۔ کیا تم نے نہ دیکھا جب بچہ گھر میں ہوتا ہے، جب وہ گھر میں ہوتا ہے، اگر اس کو دال پسند نہیں ہے تو ماں سے بالکل صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے دال پسند نہیں ہے۔ بچے کو جو سبزی پسند نہیں ہوتی ہے اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے، ماں مجھے یہ سبزی نہیں کھانی ہے۔ اگر نمک تیز ہوتا ہے تو اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے، ماں اس میں نمک تیز ہے۔ اگر نمک پھیکا ہوتا ہے تو بچے مدرسے کے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، جب اپنے گھر آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، ماں اس میں نمک کم ہے، ماں اس میں نمک کم ہے، اس میں مرچیں زیادہ ہیں، اس میں مرچیں زیادہ ہے۔ لیکن یہی بچے جب مدرسہ پہنچتے ہیں، اے حکارت کی نگاہوں سے مدرسے کے بچوں کے دیکھنے والوں، کان کھول کر سنو، یہ مہمان رسول ہیں۔ ارے تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا ادب و احترام ضروری ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے، ان سے دعائیں ہمیں کرانی چاہیے۔ پیارے مسلمانوں، آج نوجوان ہو، آج ہمارا معاشرہ مدرسے کے بچوں کو برا کہتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ وہی مدرسے کے بچے ہیں، میں نے علماء کو فرماتے سنا ہے، اگر بارش ہوتی ہے تو انہی مدرسے کے بچوں کے قدموں کی برکت سے ہوتی ہے۔ تم نے نہ سنا، علماء فرماتے ہیں اگر کسی عالم دین کا گزر کسی قبرستان سے ہو جائے تو 40 دن کا عذاب اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے اٹھا لیا کرتا ہے۔ لیکن آج تم کن بچوں کو برا کہتے ہو، کن بچوں کے برا کہتے ہو؟ مدرسے کے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو برا کہنے والوں کان کھول کر سنو۔ جب یہی بچے جب مدرسے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں یہ وہی ٹینک کا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن یہ کسی سے نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہے۔ اگر نمک کم ہے تو یہ نگاہ نیچے کر کے کھا لیتے ہیں، اگر نمک تیز ہے تب بھی یہ نگاہ نیچے کر کے کھا لیتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھ لیا؟ قرآن پڑھنے والوں کو تم نے ہلکے میں لے لیا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر تیری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو تم مدرسے پہنچ جاتا، اور مدرسے پہنچنے کے بعد میں ان کے استاد سے کہتا کہ میرے لیے دعا کرا دو کہ اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرما دے۔ قسم خدا کی، جب یہ مدرسے کے بچے، جب یہ قرآن پڑھنے والے بچے تیرے لیے دعا کرتے تو ان کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکتیں تیرے پہلے فرما دیتا۔ آج ہم نے مدرسے کے بچوں کو برا کہنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے مدرسے کے بچوں کو کوئی زکوٰۃ خور کہتا ہے، کوئی صدقہ کھانے والا کہتا ہے۔ کان کھول کر سنو، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کی ہے۔ آج ہم نے ان قرآن پڑھنے والوں کو بڑا ہی برا بھلا کہہ دیا۔ اگر بھلائیاں چاہتے ہو، قسم خدا کی، ارے قرآن کو انہوں نے سینے میں بسایا ہے، قرآن کو انہوں نے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اب تم چاہو کہ قرآن مٹانے کے لیے تمام کوششیں کی جاتی ہیں، اب سے نہیں، جب سے قرآن نازل ہوا ہے دشمن تو لگے ہوئے ہیں کہ نمازوں کو مٹایا جائے، نمازوں کو مٹایا جائے، قرآن کو مٹایا جائے۔ لیکن پیارے مسلمانوں، قرآن نہیں مٹ سکتا، نماز نہیں مٹ سکتی، اللہ کا ذکر نہیں مٹ سکتا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔